میں جو بیان ہم سنیں گے اس آیت مبارکہ پر جو کلام کریں گے وہ اس حوالے سے ہے کہ کربلا وہ تو ہم نے بڑی مرتبہ سنی ہے، میدان کربلا میں ہوا کیا، جنگ کیسی ہوئی، یہ سارے واقعات ہم نے سنے ہوئے۔ آج کے جمعے میں اس آیت مبارکہ کے مطابق ہم سنیں گے کہ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا نے کس وجہ سے اپنی جانیں قربان کی، ہمیں اس سے کیا ملتا ہے، اس حوالے سے آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ 61 ہجری کا واقعہ ہے، یزید بدبخت تخت سلطنت پر قابض ہوا، اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا کہ میں بادشاہ ہوں، آ کر میری بیعت کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کی اور مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن سلیم اسدی کہتے ہیں کہ ہم لوگ حج کرنے کے لیے کوفہ سے مکہ حاضر ہوئے، چاشت کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے دروازے کے قریب کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امام آپ یہی رہیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کوفے میں نہ جائیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد محترم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ الکریم نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی کہ ایک مینڈا ہوگا جو کعبے کی حرمت کو پامال کرے گا، اسے یہاں پر قتل کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ میں یہاں رہ کر وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے کعبے کی حرمت پامال ہو، کعبے کی بے حرمتی کی جائے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری شہادت تو طے ہے، چاہے میں مکے میں رہوں پھر بھی میں شہید کر دیا جاؤں گا، چاہے میں کربلا چلا جاؤں پھر بھی شہید کر دیا جاؤں گا۔ یزید بدبخت جو ہے وہ میری دشمنی میں مکے کی بے حرمتی کرے گا، اور نقصان یہ ہوگا کہ وہ آ کر مکے کی بے حرمتی کرے گا، اس کا جو گناہ ہے اس بے حرمتی کا سبب میں بنوں گا، اس وجہ سے میں مکے میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے میں کوفے جاؤں گا۔ اس کے بعد دونوں اصحاب دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت قریب آ گیا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے طواف کیا، صفا اور مروہ کی سعی فرمائی، بال کٹوائے، عمرہ مکمل کیا، اور اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا آخری عمرہ کرنے کے بعد کوفے کی طرف سفر شروع فرما دیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ فرزدق یہ عرب کا مشہور شاعر تھا، راستے میں اس کی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کوفے سے آ رہے ہو، کوفے میں لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ وہ فرزدق شاعر بولا کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، مگر لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ دل ان کے آپ کے ساتھ ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ماتحت ہو چکی ہیں، آسمان سے فیصلے اتر چکے ہیں، ہونا وہی ہے جو اللہ پاک چاہے گا۔ یہ سن کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرزدق تم نے سچ کہا، پہلے بھی اللہ پاک ہی کا حکم تھا، بعد میں بھی حکم اللہ پاک کا ہی ہوگا، جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہر دن ہمارے رب کی نئی شانیں ہیں، اگر تو خدا کا فیصلہ وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں، تب ہم اس کی نعمت پر اس کی حمد کرتے ہیں، وہی شکر کی توفیق بخشتا ہے، اور اگر اللہ پاک کا فیصلہ کچھ اور ہے، پھر بھی جس کی نیت سچی ہو، جو حق کا پیروکار ہو، جو صرف لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں بھی تقوی اختیار کرنے والا ہو، وہ بندہ اللہ پاک کے فیصلوں پر سر جھکایا کرتا ہے، سرکشی نہیں کیا کرتا۔ یہ فرما کر امام علی مقام کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب راستے میں یزیدی فوج نے آپ کا راستہ روکا اور یہ سارے معاملات ہوئے، اس طرح آپ کربلا پہنچے۔ پھر تقدیر کا لکھا پورا ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 وفادار ساتھیوں کے ساتھ 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، اپنے نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے
ظلم سہتے ہوئے دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے، اور رہتی دنیا تک باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا، حق پر چلنے کا، دینداری کا اور عزت سے جینے، عزت سے مرنے، بہادری کا اور استقامت کا، صبر و رضا کا سبق دے کر چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جیسے مرضی یزید آ جائے، جیسے مرضی کافر آ جائے، لیکن اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے، میرے نانا کے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اس سے پھرنا نہیں ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا۔ ایک شاعر نے بڑے اچھے جملے لکھے ہیں کہ فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے، اور وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکے، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ ذکر کرتے ہیں جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو سورج کو گرہن لگا، آسمان سرخ ہو گیا، 3 دن تک دنیا پر اندھیرا چھایا رہا، یہاں تک کہ دن میں تارے نظر آنے لگے، کئی دن تک آسمان سے خون برستا رہا، اور اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ جو کپڑا اس خون سے رنگین ہوا اس کی سرخی تب تک رہی جب تک وہ کپڑا پرزے پرزے ہو کر پھٹ نہیں گیا، اس پر اس کی سرخی موجود رہی۔ اور ملک شام کے اندر جو پتھر بھی اٹھایا جاتا، اس دن جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر لوگوں کو ایسے لگا جیسے شاید قیامت قائم ہو گئی۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، کسی نے پوچھا کہ ان کا وطن کون سا تھا کربلا والوں کا، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ پہلے مدینے والے کہلاتے تھے اب کربلا والے ہیں، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ تو حضرات محترم، کربلا ایک حقیقت ہے، ایک دردناک سانحہ ہے۔ صبر، استقامت، برداشت، جانثاری اور رضا الہی پر راضی رہنے اور حق پر ثابت قدمی کی ایک زبردست داستان ہے۔ اور داستان اسے کیا کہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ داستانیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو ہم داستانی، اس کو زندگی ایک سبق کہہ سکتے ہیں کہ جو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج تک ختم نہیں ہوئی۔ جب محرم الحرام آتا ہے تبھی کربلا والے یاد آ جاتے ہیں، تبھی ان کی جو ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اور عارف کھری شریف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طاقت ہنیا زور لگایا بیٹھے مت رضائی، پانی باز پیاسے چلے دین مرید سائی۔ کہ پانی موجود ہے، پانی ہونے کے باوجود طاقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو دریائے فرات اپنا راستہ بدل کر قدموں میں حاصل ہو جائے۔ پانی موجود ہے، طاقت بھی ہے، اگر دعا کرتے تو سارے یزیدی وہیں جل کر راک ہو جاتے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا تھی اس پر راضی رہے، یعنی وہی زبان پر جاری تھا کہ جے سونا میرے دکھ میں راضی تے مسعود چلے وہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس بات میں راضی ہے تو میں اس کو
خوشی سے قبول کروں گا. پانی موجود ہے اس کے باوجود دین و دنیا کے جو بادشاہ ہیں دنیا سے پیاسے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس ہستی کے نواسے ہیں کہ آپ جب آسمان کی طرف رخ فرمائیں تو رب تعالیٰ قبلہ بدل دیتا ہے. اس ہستی کے نواسے ہیں کہ اگر انگلی آسمان کی طرف اٹھانے چاند دو ٹوٹے ہو جاتا ہے. اس ہستی کے نواسے ہیں اگر سورج کی طرف اشارہ کرتے ہیں ڈوبا سورج واپس آ جاتا ہے. اس ہستی کے نواسے ہیں اگر درخت کو اشارہ کرتے ہیں درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. اور اگر نانا کا یہ عالم ہے تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے میدان کربلا میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اگر آپ چاہتے تو یزیدی جل کر راک کا ڈھیر بن جاتے, مگر آپ نے طاقت ہوتے ہوئے بھی زور نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کی رضا مقصود تھی. جو اللہ پاک نے تقدیر لکھی تھی اس پر راضی رہنا چاہتے تھے. آپ دین و دنیا کے سردار ہیں پھر بھی پیاس برداشت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. طاقت ہے لیکن زور نہیں لگایا. تمہارا پھر پڑھتے ہیں عارف قلی شریف ماشاءاللہ میں کیا کمال شعر لکھا ہے کہ طاقت ہوتے زور نہ لایا بیٹھے من رضائی پانی باز پیاسے چلے دین دنیا سائی. اللہ اکبر. یقیناً کربلا نہایت غمناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. کربلا کی داستانوں میں اپنوں کی وفائیں یزیدیوں کی جفائیں بھی ہیں. کربلا میں صبر کی انتہا بھی ہے اور یزیدیوں کی جانب سے ظلم کی بھی انتہا ہے. اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق موجود ہیں. مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کو جس چیز نے کربلا بنایا ہے, اس سانحے کو جس شے نے اہمیت دی ہے, وہ امام علی مقام کا یزید کے خلاف موقف تھا. امام علی مقام کا یزید کے خلاف جو موقف تھا وہ مین چیز تھی جس نے کربلا کو کربلا بنایا. اس موقف کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. امام علی مقام نے فرات کے کنارے پر ہوتے ہوئے بھی پیاس برداشت کی, یزیدیوں کی جفائیں بھی دیکھی. بدبخت یزیدیوں نے گستاخانہ جملے بھی سنے. حضرت علی اکبر سے لے کر حضرت علی اصغر تک اپنے شہزادے بھی قربان کیے, اپنے بھائیوں کے خون سے لت پت لاشیں بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اور اپنے جانثاروں کی قربانیاں بھی دیکھی. حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے بازو بھی ملاحظہ فرمائے. وہ کون سا دکھ تھا, وہ کون سا غم تھا جو کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے دل پر نہیں گزرا ہوگا. سارے ظلم برداشت کیے, سارے دکھ دل پر سہ لیے. سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آخر کیوں کیا جا رہا تھا. امام علی مقام اگر یزید کی بات مان لیتے دولت بھی مل جاتی, ظاہری طور پر عزت بھی مل جاتی, سب کچھ مل جاتا, اس کے باوجود آپ نے دنیا کو ٹھوکر لگائی اور قربانیوں کو قبول فرما لیا. آخر اس سب کے پیچھے امام علی مقام کی سوچ کیا تھی, آپ کا ذہن کیا تھا, یزید کے خلاف آپ کا موقف کیا تھا, یہ موقف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں جی اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہی نہ, یہ اتنے جو پہلے بیعت ہے وہ شہید ہی نہ ہوتے. یہ موقف ہے کیا تھا, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے خطبے کے شروع میں آیت مبارکہ سنی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آپ کو جاہلیت والا حکم چاہتے ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والے ہی پسندیدہ ہیں. اس آیت کریمہ کی روشنی میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا موقف صاف واضح ہوتا ہے. آپ مکے سے چلنے سے لے کر میدان کربلا میں 10 محرم کی صبح تک جو بھی خطبے دیتے رہے, جو کچھ ارشاد فرماتے رہے, وہ سب کا سب اس آیت کریمہ کی گویا کہ وضاحت تھی. آیت کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون, تو کیا یہ لوگ جاہلیت والا حکم چاہتے ہیں. اب یہ آیت مبارکہ اس دور کے غیر مسلم بنی اسرائیل کے متعلق ارشاد ہوا. روایات میں ہے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کچھ بڑے بڑے اہل علم اکٹھے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کے علماء ہیں, اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہماری پوری قوم کلمہ پڑھ لے گی, اسلام قبول کر لے گی. ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہماری ایک شرط ہے.
کہ فلاں قبیلے اور ہمارے درمیان جھگڑا ہے، ہم اس جھگڑے کا فیصلہ آپ سے کروا لیتے ہیں اور آپ اس جھگڑے کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیجئے، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ جب انہوں نے یہ کہا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی یہ والی آیت نازل فرمائی، اور اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے جتنے بھی اسلامی حکام ہوں گے، اسلام کے تخت پر بیٹھنے والے حکمران ہوں گے، ان سب کو یہ حکم دے دیا کہ اے مسلمان، ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا۔ ان کی خواہشات کی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، بلکہ فیصلہ کرنا ہے اس کے مطابق کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ یعنی ایک اسلامی حکمران نے جتنے فیصلے کرنے ہیں ان کی بنیاد خواہشات نہیں ہونی چاہیے۔ اسلامی تخت پر بیٹھنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ قرآن کو اپنا معیار بنائے گا، وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا اور اسی کے مطابق تمام اصول اور قوانین بنائے گا، قرآن ہی کی تعلیمات کو معاشرے میں رائج کرے گا۔ یہ حکم دینے کے بعد فرمایا تو کیا یہ لوگ جاہلیت والا حکم چاہتے ہیں؟ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بنی اسرائیل کے نامور بڑے بڑے اہل علم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے جاہلیت والے اندھیروں کی طرف چلے جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت تھا جب دنیا پر جاہلیت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اب اسلام تشریف لا چکا ہے، رات گزر چکی ہے، سورج نکل چکا ہے، اب اسلام کا نور جو طلوع ہو چکا ہے، پھیل گیا ہے، اب دوبارہ جاہلیت کے اندھیروں کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ اب جو دستور نافذ ہوگا، اب جو قانون بنے گا، جو بھی فیصلے کیے جائیں گے، ان کی بنیاد اسلام کے نور پر، قرآن کی تعلیمات پر رکھی جائے گی، جاہلیت کے رسم و رواج پر نہیں رکھی جائیں گی۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اس آیت کریمہ میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک اسلامی حکمران کی بنیادی ذمہ داری کا بیان فرمایا گیا، اور یہ فرما دیا گیا کہ کوئی بھی اسلامی حکمران سلطنت کے تمام فیصلے اپنی خواہش پر نہیں، اپنے رسم و رواج پر نہیں، بلکہ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی روشنی میں کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے حکمران آج کل قرآن کریم کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی جو ان کے درمیان تعلق ہے اس کے مطابق، جو امیر ہے اس کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے، جو غریب ہے اس کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو بھول چکے ہیں، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا یزید کے ساتھ یہی بنیادی اختلاف تھا۔ یزید تخت اسلامی پر بیٹھا تھا، اس نے قبضہ جمایا تھا، مگر وہ خود فاسق تھا، وہ خود بے نمازی تھا، وہ شرابی تھا، بد کردار تھا، اور رحمان کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے والا تھا، فساد پھیلانے والا، اللہ پاک کے احکام کو پامال کرنے والا، اور اللہ پاک کی حلال کی چیزوں کو حرام اور حرام کی چیزوں کو حلال ٹھہراتا تھا، سنت کو بدلنے والا تھا، خلاف سنت کاموں کو رواج دیتا تھا، اور یہ بدبخت خود بھی سنت مصطفیٰ کی پیروی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی خلاف سنت کاموں پر ابھارتا تھا۔ اس کے دل کا میلان، اس کی طبیعت کا رجحان اسلام کی طرف نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی طرف تھا۔ وہ اسلام کا نور آ جانے کے بعد پھر سے زمانے کے جاہلیت کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتا تھا۔ یہی امام علیہ مقام کو اس سے اختلاف تھا، کوئی ذاتی دشمنی، کوئی ذاتی رنگ و نار نہیں تھا، صرف یہی اختلاف تھا۔ اسی سبب سے آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور اسی لیے آپ نے اس کی بیعت نہ کی، اس لیے آپ کربلا تشریف لائے اور معاشرے کو جاہلیت کے اندھیروں سے بچانے کے لیے، اسلامی نور میں بسا ہوا رکھنے کے لیے آپ نے یہ سارے ظلم برداشت کیے اور بلاخر شہادت کا جام دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کئی مقامات پر اپنے اس واضح موقف کا اعلان فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ نے بصرہ کے کچھ سرداروں کی طرف خط لکھا، اس میں فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ پاک کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف بلاتا ہوں۔ بے شک سنت مردہ ہو رہی ہے اور بدعات یعنی جہلیت والی گمراہیوں کو رواج دیا جا رہا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں،
رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو ایسے حکمران کو دیکھے جو ظلم کرتا ہو، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہو، اللہ پاک کا وعدہ توڑتا ہو، سنت کی مخالفت کرتا ہو، لوگوں میں گناہوں اور ظلم و زیادتی کو رواج دیتا ہو، دیکھنے والا اگر ایسے ظالم کو برے کاموں سے نہ ہاتھ سے روکے نہ زبان سے روکے تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس دیکھنے والے کو اس ظالم کے ساتھ رکھے۔ ظلم دیکھنے والا بھی ظالم ہے، وہ بھی ظالم کے ساتھ اٹھے گا کہ جو ظلم دیکھتے ہوئے نہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت تھی ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، اگر زبان سے روکنے کی طاقت تھی زبان سے بھی نہیں روکتا۔ فرمایا کہ جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود اس کو ظلم سے نہ روکے، چاہے وہ حکمران ہے، اس ظلم کو نہ روکے تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس دیکھنے والے کو اسی ظالم کے ساتھ رکھے گا۔ اے لوگوں سن لو، بے شک ان یزیدیوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑا، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا، لوگوں میں فساد پھیلا دیا، اللہ پاک کی حدود کو پامال کر دیا اور اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کا حرام قرار دے دیا۔ اور میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ایسے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کروں، ایسے ظالم کا میں اختلاف کروں، اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، اس کے سامنے کلمہ حق بلند کروں، میرا یہ حق بنتا ہے۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح موقف تھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ یزید جاہلیت پھیلا رہا ہے، اسلامی نور کو مٹانا چاہ رہا ہے، شیطانی کاموں کو رواج دینا چاہ رہا ہے، معاشرے کو، امت مسلمہ کو کتاب اللہ سے ہٹا کر جاہلیت کے اندھیروں کی طرف دھکیلنا چاہ رہا ہے، جبکہ قرآن کریم نے ایک اسلامی حکمران کے لیے واضح قانون بتایا کہ ایک اسلامی حکمران صرف اور صرف کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے، کتاب اللہ سے نہیں ہٹ سکتا، لہذا اس کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت نہ کی اور یہ کربلا کا سارا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ کربلا یہ بنیادی ترین سبق ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے طور طریقوں کا معیار، ہمارے انداز زندگی کا معیار، ہمارے رہن سہن کا معیار، ہمارے پڑھنے لکھنے کا معیار اور ہمارے معاشی معاملات کا معیار، ہمارے کمانے اور کھانے کا معیار، الغرض کہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا معیار اللہ پاک کا قرآن اور اسلام کا نور ہے۔ جاہلیت کے رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا جو معیار ہے وہ قرآن پاک اور اسلام کا نور ہے۔ جو قرآن ہمیں احکامات دیتا ہے ہم نے ان حکموں پر عمل کرنا ہے، جاہلیت کے رسم و رواج پر نہیں چلنا۔ آج کوئی بھی دین کا مسئلہ بتایا یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی تے کرتے آئے، شروع تو جیسے اپنے باپ دادوں نے کیا کرتے ہیں۔ اگر اسلام کا نور ہم تک پہنچ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو لے کر اس پر عمل کریں، اپنے باپ دادا کی طرف نہ دیکھیں، جاہلیت کے رسم و رواج کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں حدیث کیا کہہ رہی ہے، ہمیں اسلام کیا کہہ رہا ہے، اسلام کا نور ہمیں کیا دینا چاہ رہا ہے۔ جس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ امت کو جاہلیت کے اندھیروں سے بچانے کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ نے ثابت قدمی دکھائی، کربلا کے میدان میں پہنچے، ظلم برداشت فرمایا اور پھر شہید ہوئے اور یزیدیت کو خاک میں ملا دیا، اسی طرح ہر سچے پکے حسینی کا یہ اولین حق ہے، بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں جاہلیت کے اندھیروں کو ہرگز نہ پھیلنے دیں۔ جہاں دیکھیں جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، جاہلیت کے رسم و رواج پر عمل کیا جا رہا ہے، قرآن کے حکم کا آپ کو پتہ ہے، وہاں پر وہ اندھیرا نہ پھیلنے دیں، بلکہ جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کا نور آ جانے کے بعد جاہلیت کا اندھیرا نہیں پھیلنے دیا، ہم نے بھی پکے سچے حسینی ہونے کے ناطے جاہلیت کے اندھیرے کو پھیلنے نہیں دینا، بلکہ رب تعالیٰ کے قرآن پر عمل کرنا ہے، جو قرآن کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا کہ لوگوں نے کربلا کو محض ایک رسم بنا کر رکھ دیا، وہ موقف جس کی بنیاد پر امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی پیش فرمائی، افسوس کہ وہ موقف ابھی ہمیں یاد نہیں رہا، افسوس کہ وہ جاہلیت کے اندھیرے جن کو مٹانے کے لیے امام حسین نے کربلا کی خاک کو رنگین کیا تھا، اب وہ اندھیرے ہمارے معاشرے میں رچ بس چکے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں شراب عام تھی، یہ بیماری اب ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو جا رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بدکاری عام تھی، ہمارے معاشرے میں بھی اس کے رجحانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔
بے حیائی زمانے جاہلیت کا بہت بڑا عیب تھا. اب یہ عیب ہمارے معاشرے میں پوری قوت کے ساتھ پھیل چکا ہے. سوشل میڈیا بڑا ہے. گالی گلوچ دور جاہلیت کا اندھیرا ہے ہمارے معاشرے میں بھی عام ہے. والدین کو ستانا دور جاہلیت کا اندھیرا تھا لیکن ہمارے معاشرے میں بھی اولڈ ہاؤس کا رواج بڑھ چکا ہے. قطع تعلقی کرنا, رشتہ توڑنا, رشتہ داروں سے لڑنا, ان کے ساتھ جھگڑا کرنا, حسد کرنا, بغض کرنا, یہ سارا لڑائیاں کرنا یہ دور جاہلیت کا اندھیرا تھا. لیکن آج کون سا گھر ہے جہاں لڑائیاں نہیں ہوتی؟ بھائی بھائی کا دشمن ہے, کسی کی چچے سے نہیں بنتی, کسی کی تائے سے نہیں بنتی, کسی کی پھوپھی سے نفرت ہے, کسی کی خالہ سے نفرت ہے. وہ دور جاہلیت تھا. لیکن آج اسلام کے دور میں بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں. طاقتور پر کمزوروں پر زور چلانا, ان کو ڈرانا دھمکانا, کمزوروں کا حق کھا جانا, یہ دور جاہلیت کا اندھیرا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کس حد تک چھایا ہوا ہے سب کو اندازہ ہوگا. گانے باجے وغیرہ یہ جاہلیت کے اندھیرے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ بعض دفعہ مسجدوں کے اندر بھی میوزیکل ٹون بجتی سنائی دیتی ہے. موبائل فون ہوتا ہے اس کے اندر میوزیکل والی ٹون سنائی دیتی ہے. بے حیائی والے اشعار لکھنا پڑھنا گنگنانا یہ دور جاہلیت میں عام تھا, ہمارے معاشرے میں بھی عام ہے. بعض شاعر لوگ ایسے ایسے بےہودہ اشعار لکھتے اور بڑے مجمع میں سناتے ہیں, یہ یوٹیوب فیس بک سوشل میڈیا وغیرہ پر ان کی ویڈیوز چلاتے ہیں. اور ایسی بے حیائی والے اشعار اگر کوئی با حیا والا بندہ سنے تو کانوں کو ہاتھ لگائے. یہ بھی جاہلیت کا اندھیرا ہے. سیٹیاں بجانا, تالیاں بجانا یہ دور جاہلیت کا رواج تھا. آج ہماری کون سی بزم ہے جو تالیوں سے خالی نہیں ہوتی؟ جوا کھیلنا یہ دور جاہلیت والا انداز ہے. لیکن اللہ پاک کی پناہ ہمارے ملک میں کتنے جوئے کے اڈے ہیں, کتنے لوگوں نے جوئے کے چکر میں اپنے گھر برباد کر دیے. لوگ اپنی بیویاں جوئے میں لگا دیتے ہیں, اپنے گھر برباد کر دیتے. اور نسلی تعصب, اپنے باپ داداؤں پر فخر کرنا, وڈیروں پر فخر کرنا یہ دور جاہلیت کا اندھیرا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو نسل پرستی کی بنیاد پر فسادات کھڑے کر دیتے ہیں, اور جیسے ملک میں ہو تھوڑے نیک ذات میں اس بنیاد پر ہی جو فسادات کھڑے کر دیتے ہیں. موجودہ دور سود یہ دور جاہلیت کی ایک لعنت ہے. آج ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جادو ٹونے کرنا دور جاہلیت کی برائی ہے. آج گھر گھر میں جادو ٹونے کے مسئلے موجود ہیں. الغرض کہ وہ کون سی برائی ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی اور اب ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی, بلکہ ہمارے ہاں تو ان جاہلانہ رسموں کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے. یہ جاہلانہ رسموں کو ترقی کہتے ہیں, ان پر عمل کیے. سود کو پرافٹ کا نام دے کر حلال سمجھ لیا جاتا ہے. پرافٹ کہنے سے وہ سود سے بدل تو نہیں جائے گا, رہے گا تو سود ہی رہے گا, تو حرام ہی. پرافٹ کا نام دینے سے اس نے حلال تھوڑی ہو جانا ہے, وہ سود ہی ہے, حرام ہی ہے. سودی لین دین کو معیشت کی بہتری کا ذریعہ سمجھے بیٹھے, کہتے ہیں جی معیشت بہتر ہوتی ہے سودی لین دین سے. شراب پینا فیشن بنتا جا رہا ہے. بے حیائی کو جدت کا نام دیا جا رہا ہے. جو جدید دور ہے, کوئی نہیں بچیاں ننگے سر پھر دیا, کوئی نہیں کھا رہا, جدید دور ہے. گناہوں کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں تشریف لائے تھے. یہ ساری برائیاں یزیدیت ہیں, مگر ہم کربلا والے, خود کو حسینی کہنے والے, خوب جوش و خروش کے ساتھ حسینی لنگر پکاتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, بانٹتے بھی ہیں, لیکن ان برائیوں میں مبتلا ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد منانا اچھی بات ہے. حسینی لنگر بھی پکانا چاہیے, کھانا بھی چاہیے, بانٹنا بھی چاہیے, سارے ثواب کے کام ہیں. مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہمیں سبق دیا ہے اس سبق کو بھی نہیں بولنا چاہیے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ جاہلیت کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے میدان کربلا میں اپنا سر قربان کیا. میدان کربلا میں 72 شہدائے کربلا اہل بیت پاک انہوں نے اپنے سر قربان کیے. کس لیے؟ وہی جاہلیت والا دور دوبارہ نہ آئے. اسلام کا جب نور آ چکا ہے یہی قائم رہے, جاہلیت کا دور دوبارہ نہ آ جائے, اس لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. لیکن ہم صرف ایک پانی کی سبیل کے پیچھے لگے ہوئے جی, سارا دن 10ویں والے دن پانی کی سبیل لانی ہے, جیسی پکے سچی حسانی ڈال ہے. یہ کیسے حسانی ہے؟ پانی کی سبیل لگانا اچھی بات ہے, انکار نہیں کر رہا. امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جی امام حسین کو کربلا کے میدان میں پیاسا رکھا گیا تھا, اس لیے ہم سبیل لگاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کو پانی کی طلب ہی نہیں تھی. امام حسین رضی اللہ عنہ کو پانی کی ضرورت ہی نہیں تھی. امام کو جس چیز کی طلب ہی نہیں ہے, جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ پانی فرات امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں التجائے کر رہا ہے. امام ایک مرتبہ حکم دے دیں, امام ایک مرتبہ آرڈر دے دیں, میں ابھی اپنا راستہ بدل کر آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں.
امام کو جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں وہ پانی یاد رہا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے پہ چڑھ کر جو قرآن سنایا وہ قرآن ہمیں یاد نہیں رہا۔ اس قرآن کو ہم کیوں بھول گئے؟ اس نماز کو، اس سجدے کو ہم کیوں بھول گئے جس سجدے میں جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر قربان کر دیا؟ اس نماز کو ہم کیوں بھول گئے؟ اس قرآن کو ہم کیوں بھول گئے؟ جس مقصد کی خاطر امام حسین نے شہدائے کربلا جو میدان میں گئے انہیں اپنی جانیں قربان کی، اس مقصد کو ہم کیوں بھول گئے؟ سارے یزیدیت والے جو کام تھے وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جان قربان کرنے کا، اپنی جانیں شہدائے کربلا ان کی قربان کرنے کا فائدہ کیا ہوگا جب ہم نے کام پھر بھی یزیدیوں والے کرنے؟ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے موقف کو کون اپنائے گا؟ آپ کا وہ مشن جس کے لیے آپ کربلا میں تشریف لائے، اس مشن پر کون چلے گا؟ ذرا غور فرمائیں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے جس برے کردار سے خوش نہ ہوئے، خوش نہ ہو کر اس کی بیعت نہ کی، اگر وہی کردار ہمارا بھی ہو، جو عادتیں یزید کی تھی ویسی عادتیں ہماری بھی ہوں گی، جیسا گندا اخلاق یزید کا تھا ویسا ہی ہمارا بھی ہو، وہی جاہلیت والی برائیاں جو یزید اپنائے ہوئے تھا انہیں معاشرے میں رائج کر رہا تھا، ہم بھی انہی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیا امام حسین ہم سے خوش ہوں گے؟ امام حسین ہم سے راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سچے پکے حسینی کریں، صرف لنگر کھانے والے، لنگر بانٹنے والے، نیازیں بانٹنے والے نہیں، وہ بھی بانٹنی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو سبق دیا ہے، آپ نے جس مقصد کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا اس مقصد کو اپنانے والے بھی بنے، جس مشن کی خاطر آپ مدینہ اور مکہ چھوڑ کر کربلا کے میدان میں پہنچ گئے اس مشن کو اپنانے والے بنے، پھر ہم سچے پکے حسینی بنیں گے۔ یہ آج کے سبق ہم اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں پکا کر کے بٹھا لیں کہ ہماری زندگی کا معیار رسمیں نہیں ہے۔ جو فوتگی ہوتی ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، ہم نے ایسی ایسی رسمیں بنا دی ہیں۔ فوتگی ہوتی ہے نا، فوتگی، ادھر ایک بندے کا باپ فوت ہوا ہے، اس کو اتنی ٹینشن ادھر نہیں ہوتی جتنی اس کو یہ ہوتی ہے کہ جب مہمان آئے نا واسطے دیکھنا پکانا، ایک پکنی، دو پکنیاں، تین پکنیاں۔ فوتگی ہوتی ہے، بندے پر 2-3 لاکھ روپے کا قرضہ چڑھ جاتا ہے، اور ہمارے لوگ ان رسموں پر ایسی زور دیتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھ کے پکنی ضروری ہے، رسم تے کرنا ضروری ہے، اور چلیسویں پر ایسی ایسی رسمیں ہیں، وہ جی جو بڑا بیٹا ہے اس کو پاگ باندھنی ہے، پھر سارے گھر والوں کو کپڑے بنانے ہیں، سونا دینا، یہ وہ ایسی فضول قسم کی رسمیں بنائی ہیں۔ 2-3 لاکھ روپے کا ایک بندہ مقروض ہو جاتا ہے، اس کو بیچارے کو اپنے باپ کا کیا دکھ ہونا ہے، وہ سب سے بڑا اس کو دکھ یہی لگ جاتا ہے کہ جی میرا 13 لاکھ روپیہ پہ قرضہ چڑھ گیا، میں قرضے تلے دب گیا۔ تو ان رسموں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکے سچے عاشق بننا ہے۔ ان رسموں کو ختم کیسے کریں گے؟ اس رسموں کو ختم کرنے والے ہم ہیں۔ جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو تو اہل محلہ جو پڑوسی ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ 3 دن کم از کم ان کے گھر میں چولہا نہ جلنے دیں، ان کے گھر میں اپنے گھروں سے کھانا پکا کر ان کے گھر میں بھیجیں۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، فوتگی ہوئی، دیکھ ہوتی ہے، جنازہ پڑے، اعلان ہوتا ہے جی مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مہمانوں کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے کام کے لیے گھر آ جاتا ہے، کراچی سے بندہ چلا لاہور آیا اپنے کام کے لیے، کسی ہوٹل میں رہے گا، ہوٹل کا کرایہ دے گا، کسی ہوٹل میں رہے گا، کھانا اپنے پلے سے کھائے گا، کھا سکتا ہے۔ تو جب بندہ فوتگی پر آیا کسی کے گھر میں تو وہاں آ کر ایک وقت کی روٹی باہر ہوٹل سے نہیں کھا سکتا۔ ایک وقت کی روٹی ہے نا، 100 روپے لگ جائے گا، 200-300 لگ جائے گا، ایک وقت کی روٹی پلے سے نہیں کھا سکتا۔ چلو مہمانوں کے لیے کہتے ہیں جی اعلان کرتے ہیں مہمانوں کے لیے انتظام ہے، ہمارے محلے دار صاحب کے گھر والا بندہ جا کر پہلے سب سے آگے بیٹھا ہوتا ہے، مینوں ذرا بوٹیاں پا کے دے۔ یہ کیسی رسم و رواج ہے؟ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کیا صرف یہی سیکھا کہ ہم نے لنگر بانٹنا ہے؟ کیا صرف یہی سیکھا کہ ہم نے نیازیں کرنی ہے؟ نہ، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، آپ کا جو مشن تھا کہ جاہلیت والے جو رسم و رواج ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ جب کسی کی فوتگی ہو، جنازہ پڑھیں، اس کے ساتھ تعزیت کریں، چلے جائیں۔ اب یہ اگلے دن جنازہ ہو گیا، اس دن جو بھی کھانا وغیرہ جو بھی رسمیں ہوئی ٹھیک ہے، اگلے دن کلوں کا ختم ہے جی، اب اعلان ہوتا ہے مسجد میں جی کلوں کا ختم کرنا ہے، اور لوگ آتے ہیں وہاں پر لوگ اتنا زور 21 کلو چنے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، 21 کلو چنے ہونے چاہیے، پھر میوے بھی پانے نے، پھر جو مکھانے بھی پانے نے، وہ 10-15 ہزار روپیے بندے کا اتنے لگ گیا۔ ادھر بندے کی فوتگی ہوئی ہے، پیسوں کی بات نہیں ہے،
پیسے تو آنے جانے والی شاید، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ان رسموں کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو فضول قسم چنے پتہ کیوں رائج ہوئے تھے؟ پہلے یہ شمارے نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے چلو چنے لے آؤ، ان پر پڑھ کے پھر وہی بانٹ دیا کرتے تھے، ان پر پڑھ لیں گے۔ لیکن اب مسجدوں کے اندر شمارے موجود ہوتے ہیں، ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے، پڑھیں اور ختم دلائیں اور ٹھیک ہے بس اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ چنے بانٹنا کوئی ضروری بات ہے، اور پھر ان پر ختم پڑھا جاتا ہے۔ لوگ چنے دیتے ہیں بازاروں میں، پوری گلی کے اندر چنے بکھرے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ختم پڑھا گیا، اللہ پاک کا کلام پڑھا گیا اور وہی زمین پر گرا ہوا۔ تو ان فضول رسم و رواج کو ختم کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقصد کے لیے اپنی جان قربان کی کہ جو بھی جاہلیت کے رسم و رواج تھے ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہم نے اسلام کے نور کو دیکھنا ہے، ہم نے قرآن پاک کو دیکھنا ہے۔ آج اگر کوئی مولوی مسجد میں آ کر بیان کر دینا جی اجر تیجا ستواں ہوں 10واں ہوں 40واں ہوں اے ناجائز ہے، شرعی مسئلہ یہی ہے کہ دن مقرر کر لینا، یہ تیجے والے دن نہیں کرنا ہے، 10ویں والے دن نہیں کرنا ہے، 40ویں والے دن نہیں کرنا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اصال ثواب مین مقصد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہلے 40 دن پورے نہیں ہوئے، 40ویں والے دن نہیں کرنا ہے، 7 دن ہوگا نہیں ختم دعا بندہ ہمیں قرضہ لے کے ختم دعا۔ ان رسموں کو ہم نے ختم کرنا، مین مقصد جو ہوتا ہے وہ اصال ثواب ہوتا ہے، چاہے آپ دوسرے دن کر لیں چاہے آپ 2 مہینے بعد کر لیں، اصال ثواب مین مقصد ہے۔ اور یہ اگر کوئی امام کوئی مولوی آ کر بیان کر دینا تو لوگ سوچتے سارا امام دیوبندی ہو گیا، سارا امام بھابی بن گیا، کرے یہ تیجے تو ختم منع کری جا رہا ہے، یہ 10ویں تو منع کری جا رہا ہے۔ تیجے 10ویں سے ہم منع نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو مین مقصد ہے اصال ثواب ہے، اصال ثواب کریں۔ اگر نہیں اپنے بندے کے پاس اتنی ہمت ہے، نہیں اتنا پیسہ ہے، تو ضرور بندے نے قرضہ اٹھانا ہے۔ اپنے گھر کے اندر تھوڑا سا کھانا پکائیں، صرف گھر کے افراد بیٹھ جائیں، قرآن پاک پڑھیں، ختم شریف پڑھیں، ان کو اصال ثواب کر دیں، کھانا کھا لیں۔ ضروری اتنی بڑے دعوتیں کرنی ہے، 600 بندہ آئے گا، 6 دیگاں پکنیاں نے، اس کے بعد پھر 40واں ہونا، ورنہ 40واں نہیں ہونا۔ ان رسموں کو ہم نے ختم کرنا ہے، ان رسم و رواج کو ختم کرنا ہے، یہ جو دور جاہلیت والی جو باتیں ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ امام حسین نے یہ ہمیں کربلا سے سبق دیا۔ ہم کہتے ہیں جی کوئی بندہ باہر آوے نا کربلا سناوے، رو کے سناوے، رو آتے چلا جاوے، بڑی کربلا بیان کی تھی۔ اور اگر کوئی بندہ کوئی کربلا کے صحیح سبق دیتا ہے جی کربلا کے اندر ہوا کیا تھا، اس سے ہمیں سبق کیا لینا ہے، یہ سیکھنا ہے، کہتے ہیں یہ مزہ نہیں آیا، پتہ نہیں کی گلاں کر گئے۔ اور اگر کوئی بندہ سر لاتا ہے، شعر پڑھتا ہے، روا کے چلا جاتا ہے، وہ بڑی بھائی کربلا ہی بیان کرتی، مزہ ہی آ رہا ہے محفل سننے میں۔ پوچھے بھی انہوں نے آخیا کہ یہ نہیں پتا مزہ بڑا ہے۔ تو ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، آپ جس مشن کو لے کر چلے اس مشن کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ دنیا میں کامیاب زندگی وہی گزار سکتا ہے جو 3 باتوں پر مضبوطی سے عمل کرتا رہے۔ پہلے نمبر پر خود پر اور اپنے تعلق والوں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جاری کرے، اپنے آپ پر اور جن کے ساتھ تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا، گھر والے ہیں، دوست احباب ہیں، عزیز ہیں، ان پر اللہ اور رسول کے احکامات جاری کرے۔ جو بھی کہیں ہوتا دیکھیں اپنے رشتے داروں میں چلے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں جس سے مجبور ہیں انہوں نے کیتا، چلو اگر آپ جاتے ہیں وہاں، اگر آپ بول سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنی ہمت ہے تو ان کو منع کر دیں جی اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق یہ آپ یہ کریں، شریعت کے مطابق یہ آپ یہ کریں، ختم کروائیں ان چیزوں کو۔ دوسرے نمبر پر اپنے عزیزوں اور دوستوں کے نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرا دوست اس چیز تو ناراض ہوتا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ اس کام سے ناراض ہوتا ہے، یہ دیکھیں کہ امام حسین اس کام سے ناراض ہوتے ہیں، یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام اس کام سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کام کو ہم نے نہیں کرنا، دوست ناراض ہوگا تو ہو جائے گا۔ تب دین کا کام ہے، شریعت کا کام ہے، شریعت ابھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی صرف ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اس کی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ تیسرے نمبر پر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے زندگی احتیاط کے ساتھ گزاریں۔ یہ دنیا اندھیرا اور پھسلن والا راستہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو، دوسرے ہاتھ میں اللہ پاک کا قرآن ہو، ورنہ اندھیرے میں اور پھسلن میں ہم برباد ہو جائے۔ آج سوشل میڈیا پر کئی ایسے قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ملحدین قسم کے سیکولر لوگ جو لوگوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ پینٹے شرٹے پہننے والے جو مہذب بنے بیٹھے، یہ ہمارے میں دین ہے۔ لوگ بھی بڑے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی عالم ہے؟ ایک بندے کے پیٹ میں درد ہو، وہ موٹر سائیکلوں والے کے پاس جاتا ہے کہ مجھے پیٹ درد کی دوائی دے دے، نہیں جاتا۔ ایک بندے کے سر میں درد ہے، وہ موٹر سائیکلوں والے کے پاس نہیں جاتا۔ ایک بندے کی بائک خراب ہوگی، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ جس کے پاس اس کا ہنر ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ اس کے پاس ہی جائے گا۔ تو دین کے معاملے میں ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم سوشل میڈیا پر جو بندہ ہمیں جو دے دیتے ہم لے لیتے ہیں۔
پھر بعد میں آ کر مسئلے پوچھ رہے تھے وہ فلانے بندے نے لڑتے ہیں بیاض مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو دین لینا ہے تو ان لوگوں سے لینا ہے جن کے پاس واقعی دین ہو. ایک بندہ جو ہر طرف سے دھکے کھا کر پہلے 2 فیکٹریوں میں اس نے کام کیا, دھکے کھا کر نکلا, اور جب کسی طرف اس کا چورا نہ بکا, اس نے جو دین کی 2 کتابیں پڑھی اور آ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ گیا, لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ بڑا اٹھا لینے دین. ہم پہلے تحقیق کیا کریں, جس بندے سے بات رہ رہے ہیں اس کی تحقیق کریں کہ یہ بندہ کون ہے جس کی ہم بات سن رہے ہیں, اس کی بات سننا بھی جائز ہے یا نہیں جائز, اس کی تحقیق کریں, اس کے بعد اس کی بات کو فالو کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے دوستو, فرات کے پانی کا واسطہ, آل نبی کی تشنا دہانی کا واسطہ, شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ, اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ, بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو, ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو. اب ہمیں جو ضرورت ہے وہ ہم نے جس کا سبق ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا دیا, ہم نے اس پر لازم پکڑنا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی. جو قرآن کریم کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے, قرآن مجید اسے جنت میں لے کر جائے گا. اور جو قرآن مجید کو پسے ڈال دے, اس کو اپنا پیشوا نہ مانے, بلکہ دین کی بات لینی ہے تو نیٹ کھول کر بیٹھ جائے, قرآن سے نہ پوچھے, قرآن مجید اسے جہنم میں نہیں لے کر جائے گا, اسے جنت میں نہیں لے کر جائے گا. درس قرآن جو ہم نے بلایا نہ ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا